بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ذوالحج کا مہینہ ہے۔ مکہ معظمہ حجاج سے بھرا ہوا ہے، لیکن ایک ہستی ہے جو حج کو مکمل کیے بغیر 13ویں کے دن 8 ذوالحج حرم کعبہ کو چھوڑ رہی ہے۔ وہ ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی، جنت کے نوجوانوں کے سردار، سید الشہداء امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ حسین حج کو عمرے میں تبدیل کر نکل پڑے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ سے کربلا تک روانگی کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک عظیم اور دردناک باب ہے، جو نہ صرف اہل بیت کی قربانی اور صبر کی علامت ہے، بلکہ ظلم کے خلاف قیام کی مثال بھی ہے۔ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یزید خلافت پر قبضہ ہوا۔ یزید کی زندگی، کردار اور طرز حکمرانی اسلامی اقدار کے خلاف تھی۔ وہ شراب نوش، ظالم اور دین کا مذاق اڑانے والا شخص تھا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ وہ امام حسین سے بیعت لے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ خطرے کے پیش نظر امام نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ ہجرت فرما گئے۔ امام حسین نے مکہ میں تقریباً 4 مہینے قیام کیا۔ ادھر اہل کوفہ نے یزید کے خلاف بغاوت کا کردار ادا کیا اور امام کو خطوط بھیجنے شروع کیے، جن میں انہوں نے دعوت دی کہ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے بغیر ہم کسی کو امام نہیں مانتے۔ امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کی تصدیق کر سکے۔ کوفہ میں ابتدائی طور پر 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی۔ جب یزید کو اس بغاوت کا علم ہوا، اس نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ ابن زیاد نے سختی، دھونسلی اور دھوکے سے حالات بدل دیے اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ حالات بگڑ گئے اور کوفہ کے لوگ امام حسین کے خلاف ہو گئے۔ امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر حج سے پہلے 13ویں کے دن ملی۔ حالات خراب دیکھ کر امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا تاکہ خون ریزی حرم پاک میں نہ ہو۔ آپ نے مکہ سے روانگی اختیار کی، حرم کا تصدق پامال نہ ہو۔ یزید مکہ میں قتل کا منصوبہ بنوا چکا تھا۔ امام اپنے مشن کو کربلا میں مکمل کرنا چاہتے تھے۔ امام حسین کا قافلہ، جن میں اہل بیت کے افراد، خواتین، بچے اور چند اصحاب شامل تھے، مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں کئی مقامات آئے: صفا، تنعیم، عبیدہ، سلبیہ، قصر، بنی مقاتل، شراف۔
امام ہر جگہ خطبہ دیتے، لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھاتے۔ بہت سے لوگ راستے میں امام کے ساتھ ہوئے کیونکہ انہیں شہادت کا یقین تھا۔ راستے میں حر بن یزید رعائی امام حسین کے قافلے کو روکنے کے لیے یزید کی طرف سے آیا۔ وہ 1000 کا لشکر لے کر آیا، مگر امام کے ساتھ نہ جنگ کی اور نہ ہی بیعت لی، صرف نگرانی پر مامور رہا۔ اور کے رویے میں احترام تھا، مگر وہ ابن زیاد کے حکم کا پابند تھا۔ حر نے امام حسین کا قافلہ دریائے فرات کے قریب ویران مقام پر روکا، جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ امام جب اس سرزمین پر پہنچے تو فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے اور ہمارا خون بہے گا۔ یہی کربلا کا عظیم واقعہ شروع ہوتا ہے، جو 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو امام حسین اور ان کے جانثاروں کی شہادت پر امام حسین کا مکہ سے کربلا تک کا سفر حق و باطل کے معیار کی بنیاد ہے۔ اس سفر میں صبر، استقلال، حیاسار اور قربانی کی اعلیٰ مثال موجود ہیں۔ یہ تاریخ انسانیت کا وہ باپ ہے جو ظلم کے سامنے کلمہ حق کہنے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔